وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہر مہینے کی دوسرے اور چوتھے چہارشنبے کو منعقد ہونے والے اس درس قرآن کی محفل میں آج آپ آج کا درس کے لیے 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جن کا تعلق سورۃ النور سے. کیا ان آیتوں میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس کو سننے اور سمجھنے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. ایک بار اور پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کرتا ہے. قل آپ اطیعوا اللہ، اے لوگو اللہ کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، بات مانو. وہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت. فإن تولوا، اگر ان میں سے کوئی منہ موڑ لے، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو بلا شبہ اس پر جس نے یہ پیغام پہنچایا جو ذمہ داری تھی، ذمہ داری اس پر ہے، لیکن جو ذمہ داری تم پر ہے وہ تمہیں پر ہوگی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم لوگ اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر سوائے بات کو پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ آیت کا ترجمہ تھا. ذرا واضح کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے بارے میں فکر مند ہونا اور امت کے نظرنے پر فکر کرتے ہوئے اپنی طبیعت پر اثر قائم کر لینا، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر ایسا ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اس میں نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ اللہ کے رسول کا فائدہ ہے. تم
تمہارا خود کا فائدہ ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو تو نہ اللہ کا نقصان ہے نہ رسول اللہ کا نقصان ہے، نقصان سراسر تمہارا ہے۔ کیا یہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، اور اس پیارے رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے ہیں، اور تمہاری جو ذمہ داری ہے تم کو نبھانا ہوگا۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس سے پیغام جو پہنچا ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں واضح فرما کر اے لوگوں تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے پاس سے جو پیغام آیا اس حبیب پاک کی خدمت میں رہ کر اس پیغام کو سنو، سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ اگر تم نے ان کی بات مانی، اگر تم نے اس پیارے رسول کی بات مانی، وہ جیسا کہتے ہیں ویسا کیا، جس چیز سے روک لیے اپنے آپ کو، جو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کام اگر کر لیے، تم نے ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی، تو پھر تو تم ہدایت کا وہی تو کیوں تاجر۔ اب یہ تمہاری ذمہ ہے، لیکن اگر ان کے پہنچانے کے بعد تم نے نافرمانی کی تو یہ بات پکی ہے کہ اب ان سے پوچھنے والی نہیں ہے، پوچھ اب تم ہی سے ہوں، تمہیں کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی کا جو ذمہ تھا انہوں نے بہتر طور پر اس کو ادا کر دیا۔ کیا ہے ہمارے نبی کا ذمہ؟ ہمارے نبی کا ذمہ یہ ہے کہ بات کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دیں۔ یہ تو نبی پاک کی مہربانی، ان کا احسان ہے کہ پہنچانے کے بعد بھی بندوں کی فکر کیا کرتے ہیں، ان کی فکر میں رات رات میں رویا کرتے ہیں، جاگ کر دعائیں کیا کرتے ہیں۔ یہ سب یہ نبی کی مہربانی ہے، رحمت ہے، ورنہ ان کا تو کام صرف اتنا پیغام پہنچا دیے، لیکن حضور فکر کرو۔ یہاں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں، اسکولس جو ہوتے ہیں، اسکولس میں پڑھاتے وقت میں ٹیچرس پڑھاتے بھی ہیں، فکر بھی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن جیسا جیسا بڑی کلاسز میں جاتے ہیں بچے، کالج میں چلے گئے، ڈگری کالج میں چلے گئے، وہاں کوئی پیچھے پڑھنے والا نہیں ہوتا، وہاں لیکچرر کا کام آنا اور لیکچر دے دینا، ختم۔ وہ لیکچر آپ سنیں نہ سنیں، اس کے نوٹس بنائیں نہ بنائیں، آپ پاس ہوں آپ فیل ہوں، ان کو سب مطلب نہیں ہے، ان کا مطلب خالی آنا بیان کر دینا۔ ایسا ہوتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں رہتا کہ آپ اسٹوڈنٹ کو پکڑ کے یہ دماغ میں اس کے بٹھائیے بس سنا دینا۔ بالکل یہ وہی بات ہے سمجھانے کے لیے کہ میں اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی کام ہے، پہنچا الا البلاغ۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے مقررین، خطاب کرنے والے حضرات بھی جب اپنا خطاب ختم کرتے ہیں تو کچھ لوگ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ ہمارا آخری دعویٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کر رہے ہیں جو سارے عالمین کا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرنے کی بجائے اختتام تقریر پر سب بولتے ایسا کریے، ایسا مت کیجیے، یہ ہے وہ ہے، آخر میں قرآن سنا دیتے، حدیث سنا دیتے، اس کے بعد ایک جملہ بولتے وما علینا الا البلاغ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے ہم پر تو بس خالی پہنچا دینا، ہمارا کام پہنچا دینا، ہمارا کام پہنچا دینا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ عمل نہیں کریں گے تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمارا کام پہنچا، ہمیں پہنچا دینا۔ ایک شاعر نے جس کو شعر میں بٹھا دیا، عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کیا بعض ہم سنا کے چلے، ہمارا کام تو ہم کریں۔ تو یہ ذمہ داری ہے سننے کے بعد سننے والوں کو پہنچا ہے، جو سنا ہے اس نے عمل کرنا، کیسا کرنا، کیا کرنا۔ اللہ تو یہ پہلی آیت ہے رسول پاک کی اطاعت فرمانبرداری پر ابھارا گیا اور کہا گیا کہ حضور کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں، اب آپ اپنی ذمہ داری کیجیے، اب ذمہ داری پوری کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوسری آیت میں وعد اللہ
ایمان والے ہیں تم میں سے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان والا ہے تم میں، جو نیک کام کرنے والا ہے تم میں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے تم میں، تو ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ضرور بضرور ان لوگوں کو زمین میں حکومت، اقتدار، اختیار، رول کرنے کا موقع عطا فرمائے گا، جیسا کہ تم سے پہلے والوں کو اللہ نے زمین پر حکومت کرنے کا موقع دیا۔ ایمان والوں، تم کو بھی موقع ملے گا زمین پہ حکومت کرنے۔ یہ آیتیں جن حالات میں نازل ہو رہی ہیں ان حالات کا جائزہ لیا جائے تو بات واضح ہوگی۔ آگے پہلے میں اس کے اندر ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کی دولت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ان کے دین پر عمل کرنا، جو دین ان کے لیے پسند کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا، اور تمہیں جمع دے گا، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، بسا دے گا اور جمع دے گا تمہیں اس پر۔ اور تیسری بات کہی، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اب تک کا جو خوف طاری تھا اس خوف کی حالت کو امن کی حالت سے تبدیل فرمائے۔ یہ وعدہ ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ لوگ میری عبادت کریں گے، اللہ میری عبادت کریں گے، کسی میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور بے خوف ہو کے میری عبادت کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اتنا سب ہونے کے بعد جو ناشکری کرے، اس کے بعد بھی جو نہ مانے تو فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ نافرمان ہوں۔ یہ جو اوپر میں نے بھی آیت پڑھی ہے، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا، پیچھے مطلب اب جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے پیچھے آپ دور ہو جائیے، وہی نہیں کر رہا ہوں۔ میرا ارد یہ کرنا ہے کہ ہم کو اب جو دور میں ہم ہیں اس دور سے پچھلے دور میں جا کر غور کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ کن حالات۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کا نزول اس وقت تک ہوتا رہا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما۔ جیسے حضور کا مثال پاک ہوا قرآن نازل ہونا، تو یہ حضور کے تشریف فرما رہنے تک ہی نازل ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کیا حالات تھے اور کیا حالات بننے والے تھے، وہ دونوں چیزوں کو اگر ہم غور کر لیں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بتلایا جو جاتا ہے سب کو معلوم ہے، سب سارے سمجھدار لوگ، سارے ذہین لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی پاک شہر اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیغام حق سنانا شروع کرتے ہیں، تو آپ کے اس وقت تک تو سب چاہنے والے تھے، بہت پیاری طبیعت کے ہیں، بہت خیال رکھنے والے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ جب آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل، صرف ایک خدا کی عبادت کرو، تو جو کئی خداؤں کے پوجنے والے تھے وہ ہو گئے دشمن۔ اب دشمن ہو کر تنگ کرنے لگے، اتنا تنگ کیے، حضور کو بھی تنگ کیے، حضور کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کو بھی تنگ کیے، کچھ کو تو مارا پیٹا بھی، اور آخرکار دیکھتے دیکھتے 10-12 سال کے اندر اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، نبی، پیارے نبی، اب آپ مکہ چھوڑ دیں۔ یہاں کے لوگ بدلدار نہیں، جو حالات دوران میں ہوتا اسی لیے حضور مکہ سے مدینہ سرکار کے ساتھ صحابہ بھی آ گئے، جن کے وہاں گھر تھے، زمینیں تھیں،
جائیداد تھی، لیکن وہاں سے سب چھوڑ چھاڑ گیا، سب چھوڑ دیے اس کے لیے ایمان۔ جہاں آگے بسے مدینے منورہ میں، جہاں گھر نہیں، دار نہیں، حضور نے مکے اور مدینے والوں کو ملا دیا، بھائی بھائی کر دیا۔ اب یا مدینے والوں نے ان کو کھانے پینے رہنے سہنے سارے مدد کی، اسی لیے مدد کرنے والوں کو انصار کہتے ہیں، تو وہاں سے آئے ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ یہاں پہ اسلام سچا پیش ہونے لگا، لیکن وہاں کے لوگوں کو ابھی بھی دشمنی ستا رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ دندراتے ہوئے فوج لے کر آ گئے، بدر کا موقع ہوا، بہت کا موقع ہوا، جنگیں ہو رہی ہیں، حالات دن بدن ایسے ہیں کہ مالی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، کپڑے نہیں ہیں، آرام نہیں، آسائش نہیں، سکون نہیں، راحت نہیں۔ کن حالات میں اللہ کے رسول اور رسول پاک کے صحابہ دن گزار رہے ہیں۔ رات میں ایک باقاعدہ ہے، ایک دستہ، ایک گروپ تلواریں لیے ہوئے جاگتے رہتا، کہیں مدینے پہ کوئی آ کر راتوں رات اٹیک نہ کر دے، حضور کی خدمت کے لیے رہتے۔ بڑی تنگیاں، بڑی مشکلیں، بڑی پریشانیاں، کھانے کو کھانا نہیں۔ بدر میں جب آپ تشریف لے گئے، آپ کو معلوم ہے بدر میں جب گئے صحابہ سرکار کے ساتھ، تو اس وقت صحیح طور پر ہتھیار نہیں تھے، گھوڑے تو بہت دور کی بات، کپڑے صحیح پہننے کو نہیں تھے۔ پھر انہی جنگوں میں ایک وہ جنگ بھی ہوئی جبکہ حالات اتنے نازک تھے کہ سرکار پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہا کہ سرکار جو اپنے صحابہ شہید ہوئے نا، ان لوگوں کو شہید ہو جانے کے بعد دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے، دفنانے کے لیے تکفین کے لیے کفن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا صاحب، کیسا نازک دور ہے۔ تو ایک صاحب تھے، اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حالت یہ تھی اسلام لانے سے پہلے مکے میں جب رہتے روز نیا جوڑا پہنتے تھے، ایسا زبردست خوش لباسی کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے سب چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر جینے لگے۔ تو ان کی موت واقع، مطلب ان کی شہادت واقع ہوئی، تو ان کو دفنانے کے لیے سوائے ان کی ایک اوڑھی ہوئی چادر کے علاوہ کچھ نہیں، اتنے کم حالات۔ پھر کیا کریں، اسے سرکار کیا کرنا، شاید فرمائے وہ چادر اڑا دو۔ اب وہ چادر اتنی بڑی نہ تھی کہ سر اور پاؤں ڈھک جائے، سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا، یہ حالت تھی اس وقت۔ اللہ سرکار کی خدمت میں کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرو، چہرہ ڈھانپ دو، پیروں کے اوپر کچھ گھاس پھوس ڈالو۔ اتنا تنگ ماحول ہے اور یہ مجبوری کی نہیں رہتی، اختیار ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دنیا کے بادشاہ تو بڑے بڑے محلوں میں ہیں، بڑے بڑے ان کے لیے آرام، آسائش، بستر، اور آپ اتنی سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ سرکار کا ایک پلنگ شریف تھا، وہ رسی سے بنا ہو، حضور اقتصاد جب اس کو آرام فرماتے تو آرام فرمانے پر وہ رسی چپ کے ایک نشان پڑ جاتا ہے، کب ہوتا ہے رسی کے، تو دیکھ کے رونے لگا۔ ایسے ہی موقع پر کسی نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں کیا، سرکار آخر یہ کب تک ہوں گے، ہمیں تکلیف کے دن، مصیبتوں کے دن، مشکلات کے دن، ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں، ہم ہتھیار لے کے تیار رہتے ہمیشہ، کبھی ہتھیار لے جاتے، کبھی دشمن آتا، کیا ہے نہیں معلوم۔ جب حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا آئندہ وقت آئے گا جب تم آرام میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، یہ ڈر، یہ خوف، یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ پریشانی سب ختم ہو جائے گی۔ جب حضور نے ان کو یہ تسلی دی تو اللہ نے کیا فرمایا، وعد اللہ الذی، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، تم میں نیک عمل کرتے ہیں، ضرور بضرور، لام بھی آیا، نون
داخلہ بھی آیا لا یستخلفنہم، تاکہ ضرور بضرور تمہارے لیے زمین میں اقتدار اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا، جیسے کہ تم سے پہلے وقت کسرا قیصر و کسرا اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کو جیسے دیا گیا تھا موقع تمہیں بھی دیا جائے گا، اور تمہیں زمین میں بسایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، دینہم الذی ارتضی لہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا دین کو، اس دین پر وہ لوگ عمل کریں گے، عمل کرنے کا ان کو چانس رہے گا۔ وَلَنُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اللہ بدل کے رکھ دیں گا، اب جو حالات ہیں جو حالات سنا اس وقت کیا وہ بالکل بدل جائے گا، خوف کے حالات بدل جائے گا۔ کیسے؟ یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، امن آ جائے گا، خوف چلے جائے گا، مشکل چلے جائیں گی، راحت آ جائیں گی، تکلیف چلے جائیں گی، سکون آ جائے گا، ڈر خوف چلے جائے گا، امن آ جائے گا۔ یہ کب ہوا؟ آپ ذی الحجہ آخری دنوں میں، آج 28 تاریخ، کل 29، اگر پہچان کیا تو پرسوں پہلا ہوا، اور ایک دن کے بعد جو بھی اب تو ایک یا دو دن نہیں، یہ مہینہ ختم، مہینے کے ساتھ سال اب تو محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ اس محرم کے مہینے میں بے شک بلا شبہ ہم کو حضور کے گھرانے کی یاد آتی ہے، ظلم و ستم کی یاد آتی ہے، جو ظلم و ستم کیا گیا، واقعات کربلا 10 محرم کو واقع کربلا ہوا، تو اہل بیت کی محبت کا جذبہ بیدار ہوا، ہونا چاہیے ایمان کا حصہ۔ لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یا کسی اور طریقے سے اہل بیت کی محبت کا نام لے کر حضور کی خلفاء راشدین صحابہ کو ہم ان کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ خلفاء راشدین کی عظمت بیان کرتی ہے، حالانکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور کا وصال نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں جو کہا گیا کہ اب تمہیں اقتدار دیا جائے گا، حضور سے وعدہ کیا گیا تھا، حضور سے کیا ہوا وعدہ کس کے ذریعے پورا ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ ماننا پڑے گا، جانیے پہلے پھر مانیے کہ حضور کے وصال تک تو اس قدر بھی حالات تھے، لیکن اسلام کی نشو و نما شروع ہو چکی تھی، حضور کا وصال ہوا تو قیصر کی حکومت بھی تھی، کسریٰ کی حکومت بھی تھی، لیکن حضور نے خوشخبریاں دی تھی قیصر کسریٰ سب مغلوب ہو جائے۔ مغلوب مطلب غالب کہتے ہیں کسی کا چھا جانا، مغلوب کہتے ہیں جس پر چھا گیا ہے کوئی، یعنی غلبہ جس کو حاصل ہوا، جس پر حاصل ہوا اس مغلوب ہار جانا۔ یہ لوگ بڑی بڑی طاقتیں حکومتیں ہیں یہ ہار جائیں، بڑی طاقت ہار جائیں، یہ کہاں تھا اور وہ کب ہوا؟ سرکار کے ارشاد کے مطابق مجھے کسریٰ کی حکومت دے دی گئی، مجھے روم کی حکومت اور ایران کی حکومت دے دی گئی، قیصر کی حکومت دے دی گئی، کسریٰ کی حکومت دے دی گئی، حضور کو دے دی گئی مطلب اگر اس میں جو دے دی گئی جو دے دی گئی کہا گیا تھا وہ حضور کے دنیا فانی میں تشریف رکھنے تک تو نہیں ہوا، پھر کب ہوا؟ حضور کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہونے کے بعد بھی حالات نہیں سنبھلے بلکہ اور تھوڑے بگڑے۔ کیسا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان جو تھے غیر مسلم بننے لگے، مرتد ہونے لگے، مرتد بولتے
انہی دنوں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا مسیلمہ نامی. وہ کیا کرتا تھا؟ بولتا تھا میں ان کو بھی نہیں مانتا، میں بھی نبی ہوں. مسیلمہ کذاب ہو جاتا. تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جھوٹا بھی بڑا جھوٹا، اسے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. تب حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف جنگ لڑی. وہ جنگ کرنے کے بعد بہت سارے مسلمان اس میں شہید ہوئے. وہ فتنہ دبا ہوا خیر پہ لگے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق 2 سال 3 مہینے خلافت کرے. اس دوران کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی، صرف ابھی بچاؤ کی کوئی ڈیفینس چل رہا. اس کے بعد عمر کا دور آنے کے بعد میں اسلام کی جو ترقی ہونے لگی، اسلام جو پھیلنے لگا، اسلام جو دور دور تک جا پہنچا، حضرت عمر کے دور میں ہی قیصر کی حکومت بھی ٹوٹی، کسریٰ کی حکومت بھی ٹوٹی، بڑے بڑے حکومتوں کا زوال ہوا اور آپ کے دور حکومت میں دور دور تک پہنچے حکومت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی حکومت کو حضور پہلے ہی فرما رہے ہیں، وہ جو حکومتیں ٹوٹ کے میرے میں ملی تھی وہ مجھے دی جائیں گی، مجھے دی جائیں گی، مطلب میرے پیارے خلفاء کو دی جائیں گی. اس سے خلفاء راشدین کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. ایسے موقع پر اگر کوئی نادان اپنی نادانی میں بے وقوفی میں گئے کہ وہ غلط تھا، یہ غلط تھا، معاذ اللہ، جیسے شیعہ حضرات کے الٹی سیدھی باتوں کے اعتراضات ایسے رہتے ہیں کہ قبضہ کر لیے، قابض ہو گئے، حق مار لیے، معاذ اللہ معاذ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود حضرت عمر کے ساتھ دی. مشوروں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یا اللہ مجھے اس زمین پر باقی نہ رکھ جس پر میری صحبت اور سنگت کے لیے علی نہ ہو. خدا علی سے ہوتا ہے. تو یہ باتیں گھمانے پھرانے اور ماحول کو خراب کرنے کے سلسلے میں ہوا کرتی ہیں. ایسے میں ان آیات کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے قائم رکھنا، خود کو، اپنے پیاروں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے قریبی لوگوں کو ایمان پر قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے. تو آپ اس آیتوں کے ذریعے بات سمجھتے ہوں گے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک جو فتوحات میں سلسلہ شروع ہوا بہت تھا. اب اگر آپ کے ذہن میں دنیا کا نقشہ آئے تو ادھر سعودی عرب سے ترقی کرتے کرتے ادھر روم اور ادھر ایران کے اوپر چلے جائیں تو رشیا کی جو کنٹری الگ الگ جو مملکتیں ہیں، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان اور بخارا، تاشقند، سمرقند، یہ پورے اوپر کے نارتھ پورے آگے پورے اسلام میں آگے. اور اسی دور میں مسلمان یہاں آنے لگے اور پھر اس کے بعد شمال کے جو پاکستان ہے، پاکستان میں انڈیا میں تھا، اس سے اس کی بارڈر میں اس زمانے میں لوگ آنے شروع ہو گئے، اسلام کی چمک آنی شروع ہو گئی. تو یہ دور حضرت عمر فاروق اس لیے فرمایا جو زمانہ آئے گا خوف امن بدل دے گا. ایسی پیاری حکومت تھی حضرت عمر فاروق کی، اللہ حضرت عثمان کی بھی تھی. لیکن سب سے زیادہ کامیاب ترین حکومت اگر کسی کی تھی آگے کیا کر سکتے ہیں، وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و اطیعوا رسول اللہ علیہ وسلم. لہٰذا تم کیا کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی راہ. یہ آیتوں کا ترجمہ تھوڑا سا خلاصہ ہوا. اس کے تحت ہم آج حضرت سیدنا
فاروق اعظم کی اس سیرت پر غور و فکر کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھتے رہتے ہیں، مسجد میں نام لکھا ہوا ہے، خطبے میں نام لکھے بغیر ہمارا خطبہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا، ایک کافر نے حملہ کیا اور اسی حملے کی شدت کی جو تکلیف تھی، اس تکلیف میں 2-2.5 دن آپ زخمی رہے اور بالآخر یہ جیسا 28 ہے 29 ایک دن 2 دن باقی، ایسے 2 دن باقی ہے، ادھر محرم کا پہلا دن نکلا اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اپنے خالق حقیقی کے حوالے کرتے ہیں۔ مطلب آپ سے یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے سن 24، اس سے بڑا آپ کو اندازہ ہوگا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں اس کا 11 ہجری وہاں سے جب آپ کی مدینہ آنے کے بعد 10 سال تشریف فرما رہے ہوئے 11 ہجری کی ربیع الاول 11 ہجری کی ربیع الاول آپ کا وصال، پھر وہاں سے 12 ہجری کا ربیع الاول، 13 ہجری کا ربیع الاول اور 13 ہجری کے ربیع الاول کے ایام ہوئے، اور یہ 2 سال پھر اس کے 3 مہینے 2 سال 3 مہینے حضرت ابوبکر صدیق طبعی وفات کیا، نیچرل ڈیوائس بولتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد حضرت عمر فاروق 23 تک کرے گے، 13 سے لے کے 23 تک آپ کا دور خلافت 13 ہجری سے 23 ہجری 10 سال کچھ مہینے بڑھے، اور 23 ہجری کے اینڈ میں آپ کا حملہ ہوا، 24 ہجری کا پہلا دن تھا حضرت عمر۔ اب آپ سمجھیں گے کہ اتنا زبردست آپ کی حکومت کا نظام تھا، حیران ہو جائیں گے آپ، حیران۔ میں یہ بات نہیں حکومت کا چناؤ کرتے رہتا ہوں، معلوم ہونا ہم کون ہیں، ہماری خاصیت۔ جس وقت ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا تھا، تو اس وقت جو فریڈم فائٹرز کے چیف تھے جن کا نام MKG ہے یا موہن داس کرمچند گاندھی، وہ موصوف یہ فرما گئے ہیں، میں بھارت کی حکومت کرنے والوں کو اپنے کسی مذہبی ہیرو کا نام لے کر تاکید نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے، اور اگر میں تاکید کروں کہ تم لوگ حکومت کیسی چلانا میرے بعد میں آنے والے، تو تم لوگ حکومت چلانا تو ابو بکر عمر جیسی انصاف، عدل، جسٹس، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن جو تھا، آپ کسی بادشاہ کے جانچ لیں، آپ جانچ سکتے ہیں خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کی جانچ، تو آہستہ آہستہ حکومتی انتظامات کیے جا رہے تھے، ان میں جیل نام کی کوئی چیز نہیں تھی اب تک، جیل بنانے والے آپ، پولیس کا محکمہ قائم کرنے والے آپ، فوج کو تو پہلے درگیروں میں کیا کرتے تھے، فوج الگ بنائے آپ، کتنے باتیں بتا سب آپ کو، پوری اس زمانے میں کتنے ہمارے حکومت کی
سرحد ہے اس کی ناپ تول کرائے آپ. یہ چیزیں ہیں جو آپ شروع کریں آپ کے دور سے شروع ہوئی اور ان چیزوں کو آج تک دنیا فالو کر رہی ہے. صرف مسلمان نہیں غیر مسلم حکومتیں بھی ایڈمنسٹریشن کے لیے انتظامیہ کے لیے انہی باتوں کو فالو کرتے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ کا اگر پرسنل حال جانے تو آپ معلوم ہے آپ 40ویں مسلمان ہیں 39 ہو گئے تھے اس نیت سے نکلے تھے کہ 40واں ہونے نہیں دوں گا. اللہ کی رحمت نکالے کہ آؤ تم 40 تم کوئی 40واں بنانے والے ہیں 40 مسلمان بن گئے. باقی آپ کی بات سن چکے ہیں. اس کے بعد حضور کی خدمت کے اندر میں اتنا مستعد انتظام مشورے دینے میں آگے خدمت کرنے میں آگے. ایک صحابی رسول کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نیا جوش آ گیا. حضور نے دعا کی یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے. تو عمر فاروق جب اسلام میں آئے تو ہمارے اندر ایک نئی طاقت آ گئی خدا. پھر وہاں سے آپ ہجرت کیے وہ حالات بھی سب لوگوں کو معلوم ہے. بڑی جرت مندی جوابردی کے ساتھ اعلان کر کے ہجرت کرے. اس سے لوگ ہجرت کرتے وقت میں ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے کر رہے. پھر آپ کا آگے کے دور میں بھی ختم پر حضور کے ایڈوائزر بنے رہنا. بہت سارے موقعوں پر تفصیلات سب معلوم. بات آپ کی جلال آپ کی ہیبت آپ کی طاقت آپ کی قوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آگے بھی جانتے ہیں کہ آپ فاستبقوا الخیرات کے بارے میں ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنا. حضرت عمر فاروق سے حضرت ابوبکر صدیق کا جو مقابلہ ہوا بھی آپ کو معلوم ہے. دہرانا چھوڑنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنی ایک شہزادی کو حضور کی خدمت میں زوجیت میں دے دیا تھا اور وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور حضور کی زوجہ ہیں. تمام مومنین کی ماں ہیں. ان کا نام ہے حضرت ام المؤمنین بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارے میں اسلام کے بارے میں اتنے سخت کہ اگر کوئی حضور کی بات نہ مانے آپ کا ایسا غصہ بے ادبی کرے تلوار کھینچ لے بدزبانی کرے مارنے چلے آتے. کوئی حضور کو تکلیف پہنچایا دوسرے لوگ بھی آتے تھے جو سننے کے حضرت عمر بڑے جوش ہو جذبے والے ایمانی جذبہ ایمانی جوش ہے تھا سب لوگ آتے تھے. حد یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی خصوصیت یہ بھی ہے ان کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے کہ وہ جس راستے سے آتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اس سے اندازہ کیجیے حضور تعریف کر رہے ہیں حضرت عمر کا مقام بیان فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی سیرت میں جگہ جگہ ایک بات حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں حدیث ہے حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر آیا من الارض اور وزیر آیا فی السماء. میرے دو وزیر زمین میں میرے دو وزیر آسمان. جو آسمان میں میرے وزیر ہیں آسمان میں میرے وزیر ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں. اور زمین میں جو میرے دو وزیر ہیں ایک وزیر حضرت بکر ہے دوسرے وزیر حضرت عمر فاروق. آپ کو
फारूक इसलिए कहा जाता क्योंकि आप ईमान और कुफर में बड़ा फर्क किया। सरकार आप क्या बात, इसके बारे में लोग कहते हैं कि उलमा कहते हैं कि सब लोग हुजूर के पास आना चाहते थे और हुजूर की चाहत ये थी कि उम्र आ जाए और हुजूर ने दुआ की थी, अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत अता फरमा। हुजूर की वो दुआ इस कदर बारिया में बारगाहे रब्बुल इज्जत हुई, हज़रत उमर तो आए जाए, हज़रत उमर की औलाद में भी ऐसे अफराद निकलते रहे हैं जिनसे इस्लाम की इज्जत में अल्लाह ने इजाफा फरमाया। औलाद 3-4 नाम गिरा, ये जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसरूद गंजे शकर हैं, ये फारूक आजम के पोते हैं, डायरेक्ट पोते नहीं है, पोतों के पोते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फारूकी आपका हजरत निजामुद्दीन औलिया के पीरों मुर्शिद के जैसे नाम लिया जाता है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद व खलीफा, गरीब नवाज के मुरीद के मुरीद, लेकिन जैसे देखें निजामुद्दीन औलिया के पीरों मुर्शिद, और देखें तो बंदरवास के सुतराल रहमतुल्लाह तआला लेके पीरों मुर्शिद के पीरों मुर्शिद इस्लाम में रोल है। इस्लाम के इम्तिहान इस्लाम बड़े समीर सब कॉन्टिनेंट। एक और नाम हजरत शेख अहमद सरहिंदी फारूकी, ये भी फारूक आजम के बेटे हैं। ये कौन है आपको मालूम है? ये वही है कि अकबर के जमाने में जो नया दीन निकला था उस दीन को मिटाने और दीन इस्लाम को बचाने के लिए आपने अपनी पूरी सलाहियत लगा दी। इसीलिए आपको मुजद्दिद अल्फसानी करें। शरीफ की ज़मीन पर आज भी आना करवा रहे हैं। हजरत के मज़ार पाक हो गए तो ऐसा चला रहे हैं, वहाँ पे ऐसी कैफियत है। कभी मौका हो तो जाइए, पंजाब में शरीफ नामी मुकाम है, वहाँ हजरत शेख और भी फारूकी शहजादों की लिस्ट में आगे देखते चले जाएं तो एक और बड़ा नाम है महाराष्ट्र के नांदेड़ से थोड़ा सा फासले पर कदीम शहर आबाद है, उसका नाम है कंधार शरीफ। वो कंधार शरीफ की एक अजीम शख्सियत, ये वो शख्सियत है जिनका सिर्फ भारत नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक तक उनके शागिर्दों पर सिलसिला है। उनको शेखुल अरबी वल अजम हो और नाम है उनका हजरत शाह रफीउद्दीन फारूकी। और ये कौन है? आ गया, सुन लीजिए। ये जो एक बहुत बड़ी मशहूर दरगाह है रहमताबाद शरीफ की, हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल, उनके मुरीद खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर, हजरत शाह रफीउद्दीन खद्दानी। फिर उनके मुरीद खलीफा हमारे हैदराबाद में ईदी बाजार में एक बड़ी गुंबद है, हजरत हाफिज मीर शुजाउद्दीन हुसैन फातिमी। पर हजरत शाह रफीउद्दीन कंधारी के एक नवासे हैं, उनका नाम शुजाउद्दीन फारूकी। वो शुजाउद्दीन फारूकी साहब के एक बेटे हैं जिनकी वजह से सारी दुनिया में हैदराबाद का नाम चला।
وہ ہیں شیخ الاسلام امام انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو جامعہ کے بانی کے حصے ہیں، یہ بھی فاروقی تو حضور کی دعا کا اثر دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت واقعات ہیں آپ کی خدمت میں، کچھ اپنی طرف سے نذرانے عقیدت پیش کرنے کی غرض سے تھوڑا سا ذکر آپ کا بھی ہوا، اور آپ کی شہادت کا سبب کیا ہوا، آپ کیسے شہید ہوئے، وہ بھی سن لی، اسی پر بات ختم کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ لوگ جب خلیفہ تھے تو بہت اہم بات تھی، جب یہ لوگ خلیفہ تھے تو ان کے زمانے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتے تھے؟ دوسرا کوئی امام مقرر نہیں تھا، یہی لوگ پڑھاتے تھے، یہ رہیں تو ان کے سامنے کوئی اور امام نہیں پڑھا سکتا، یہ نہیں رہے تو بات الگ ہے۔ ہاں دوسری مسجدوں میں دوسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان دونوں کی بھی فیصلہ کیا۔ وہ جو غیر مسلم تھا، مجوسی تھا، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، یہ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والا، اس نے دشمنی پکڑ لی، دراصل وہ لوہے کا کام کرتا، وہ جس کا غلام تھا اس سے اس کا جھگڑا ہو گیا، اب دونوں مل کے یہاں آئے جھگڑا چکانے، حضرت عمر نے جو حق بات کی وہ کہہ دی، تو وہ بات اس کو لگی بری اور اس نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے اتنا ہوگا ہوگا، یہ لوہا تھا، لوہے کی وہ تلواریں ہتھیار بنایا کرتا تھا، اس نے ہتھیار بنا کے اس ہتھیار کو استعمال کرتے وقت میں کوئی بچنے نہ پائے، اس خیال سے اس کو کئی دنوں تک زہر میں ڈبا کے رکھا، تو اسے مارتے، اگر زخم تھوڑا بھی لگا تو کوئی بات نہیں، لیکن زہر اثر کر دیتا تو ہمارے بیٹھا دے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے لباس میں، دوران نماز اس نے فجر میں چونکہ تھوڑا اندھیرا رہتا اس نے حضرت عمر پر زور مارا، حضرت عمر کے جسم سے خون بہنے لگا، امامت کر رہے تھے، وہاں سے بال ہٹا کے شاید حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، اس کا مشورہ کے سامنے انہوں نے آپ کی جگہ نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، تک آپ پڑھتے رہے، نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو لے جایا گیا آپ کے گھر، آپ نے لوگوں سے پوچھا کون مارا، جو بھی مار کے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑے، کون مارے، ابو لؤلؤ فیروز، آپ زبان تو کیا مطلب ہے، آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں، کہنے لگے کہ مجھے اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ مجھے ایک غیر مسلم نے مارا ہے، کوئی مسلمان مجھ سے ناراض نہیں ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا، کوئی مسلمان مجھ سے ناراض نہیں، کبھی حکومت سے اس کا آپ بیمار ہے، اتنا شدید زخم تھا وہ کہ آپ کو دوائیں پلائی جاتی تو دوائیں میں سب سے باہر آپ جب فاچے کا وقت آیا آپ کو دیکھا کہ لوگوں نے آپ پر رشیداری ہو رہی، آپ کو بلا کر سکتے نصیحت کی، بعد والے خلیفہ کے بارے میں آپ نے نصیحت کی،
مسئلہ ہوا 70-28 لیکن آپ بیمار تخلیق ہیں، اس کے بعد آپ شام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق شہید نہیں ہوئی، لیکن حضرت عمر شہید ہوئی، بعد میں حضرت عثمان شہید ہوئی، پھر حضرت علی شہید ہوئی، پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن شہید کیے گئے۔ یہ پوروں کو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین، یہ خلفاء یہ ہوا ہے خلیفہ سے خلیفہ، خلفاء زیادہ راشدین سیدھے راستے پر لوگوں کو لے چلنے والے۔ اس میں حضرت ابوبکر پہلے ہیں، حضرت عمر تیسرے ہیں، حضرت عثمان تیسرے ہیں، حضرت علی چوتھے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت حسن ہیں، یہ 5 میں خلافت راشدہ کام پوری ہوگی۔ بعد کے دور میں حکومت میں چلتی رہی، لیکن حکومت کہا گیا اس کو خلافت۔ آج سورہ نور کی ان 3 آیتوں کی روشنی میں جو کچھ کہا گیا وہ ہمارے ایمان کی انتظار ہو جائے۔ سرکار کا تجربہ حضور کے صحابہ کا تجربہ حضور کے بیت کا تذکرہ کریں، اولیاء صالحین امت کے تذکرے ہمارے لیے بلا شبہ عزت کا باعث ہے، ایمانی قوت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ پر اس سے بات آپ سنیے، ایک اور سنیے دوسری طریقے سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یہ اے لوگوں تم پر میرا طریقہ بھی فالو کرنا ضروری ہے اور میرے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ فالو کرنا ضروری ہے۔ اس طرح اس بارے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تک جمعے کے دن ایک ہی اذان دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے کتنی اذان دی جاتی ہے؟ 2، ایک پہلے ہوتی، ایک خطبہ شروع سے پہلے ہوتی۔ اس زمانے میں خطبہ شروع کے وقت ہوتا وہی ہوا کرتا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تیسری اذان ہوئی، نہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا کرتا ہے۔ بہت لوگ پھیل گئے تھے، بہت مسلمان اور ان کے آنے جانے میں ٹائم لگ رہا تھا۔ پہلی اذان سن کر فوری آنا ان کے دشوار ہو رہا تھا، آپ نے اس سے پہلے ایک اور اذان اچھی آواز سے دلوائی اور 2 اذانیں جلسے ہونے لگی کہ حضرت عثمان نے تو اس کو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں جو اختیار کیے میں کیونکہ حضور نے فرمایا خلفاء راشدین کا طریقہ یہ حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد بات ہے فقہی مسئلے کی طرف۔ صاحب یہ جو اذان کا ذکر کیا ہے، اذان وقت ہونے کے بعد کیا جائے تو اذان کرنا، اگر وقت ہونے سے پہلے اذان دی جائے تو علماء و فقہاء فرماتے ہیں کہ اذان کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان دنوں میں نماز عشاء کا ٹائم پڑھتے 8:16 ہوگا۔ اب میں دیکھا کہ بعد کام پر 8:30 نماز عشاء 8:30 نماز عشاء کے لیے 8:15 کو اذان دی جائے۔ اگر 8:15 کو اذان دی جائے تو ٹائم شروع ہونے سے پہلے اذان ہو گئی، پھر دینا تو جو اوقات نماز کے ذمہ دار ہیں، مؤذن ہیں، امام ہیں یا انتظامیہ ہیں، وہ لوگ دیکھتے رہنا کہ کب ٹائم شروع ہوگا کب ختم ہوگا۔ اگر کوئی ٹائم شروع ہونے سے پہلے دے دے تو اس کا دینا کافی نہیں ہے، ٹائم شروع ہونے کے بعد دینا۔ یہ مسئلہ آپ کے سوال ہے۔
تین سوالات یہ ہیں۔ نمبر 1، چاندی کے گلاس میں پانی پینا کیسا ہے؟ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا۔ دوسرا سوال، ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو کیا ان کی قضا نمازوں میں بھی تکبیرات پڑھی جائیں گی؟ اگر وہ قضا ان دنوں میں کر رہے ہیں تو اس کی قضا کرنی پڑی ہے، لیکن وہ دن گزر جانے کے بعد اس کی قضا پڑھ رہے ہیں تو اس کو اللہ۔ تیسرا سوال ہے تعزیہ نہیں ہے، تعزیہ کس طرح؟ تعزیہ ہے، تعزیہ بنانا اور اس کے سامنے شیرین تبرک کر کر فاتحہ پڑھانا کیسا ہے؟ جب صاحب یہ مسئلہ محرم مانا ہے، یہ حضرات شیعہ کا طریقہ ہے، لیکن یہ بھی پکی بات ہے کہ بعض گاؤں میں گلیوں میں شیعہ نبیوں سنی حضرات محبت اہل بیت کی رکھتے ہوئے تعزیہ بتاتے ہیں۔ اب اس کے وقت فاتحہ بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو تعزیہ بتانا ہے وہ اگر شیعوں کے طریقے پر ہے اور سنیوں کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں؟ سنیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو نام ہے ان ناموں کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ گھر میں ناموں کی برکت ہے، ناموں کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی، تو وہاں جا کے فاتحہ دلانے کے بجائے آپ اپنے گھر میں رکھیں، فاتحہ دیجیے ان ناموں کی برکت کا یا بھی آپ کو اس کو ہو جائے۔ بہت سارے سنی حضرات کو بات کہا جاتا ہے، شریعت کی نظر میں فتوائے فتاوے جو ہیں، فتاوے تو ان کو بولتے ہیں کہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کی شہادت کے بعد دشمنان اہل بیت نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا، ان پیاروں کے سروں کو نیروں پہ لگا کے خوشیاں مناتے ہوئے ناچتے گاتے، ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، یہ کہتے جا رہے تھے، اور سامنے پانی اڈیل رہے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم نے تم کو تو پانی دیا، اب تک کتنا پانی باہر ہے۔ تو یہ جو عمل ہے اس کی نقل ہوتی ہے، انٹینشن کا بیٹ نہیں ہے۔ ہم ہمارے بزرگوں، ہمارے حضرت اللہ نہ کبھی تعزیہ دکھائے، نہ کبھی تعزیہ ہم دکھائے، ہمارے حضرت اللہ اتنا ضرور کرتے تھے کہ جس وقت تعلیم گھوم رہی اس وقت بٹھا 10 موتوں کو واقعات شہادت اس دل سوزی کے ساتھ سنایا کرتے تھے کہ محفل میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص آنسو بہائے بغیر رہ سکتا۔ یہ ہمارے تو محبت کرنا ضروری ہے، محبت کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، کچھ لوگوں نے وہ طریقہ اختیار کیا، اگر ان کے پاس کوئی دلیلیں ہوں گی، ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا محبت کرنا ضروری ہے،
فاتحہ دلائی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو پوچھا گیا ہے اس کا جو جواب بنتا ہے آپ کو شریعت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کو کہا ہے ان سب لوگوں کی دعائیں قبول کرنا، ہمارے تمام مشکلیں آسان کرنا، پریشانیاں دور کرنا، قرض ادا کرنا، خوف کو ختم کرنا، آمین۔ اسلام کا قائم کرنا، ایمان کا خاتمہ کرنا، ضروریات زندگی کی تکمیل کرنا، دعاؤں کو قبول کرنا، بیماروں کو صحت عطا کرنا۔ ہمارے علم جناب کریم صاحب